بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، طالبان بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے کافی علاقوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو افغان سرکاری فورسز ہیں، جنہیں امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے افغان فوج کو بہترین اسلحہ اور تربیت دی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں، اور افغان حکومت کی جو توقعات تھیں 3-4 لاکھ کی پہ مشتمل جو یہ افغان سرکاری فوج ہے، اس سے افغان فوج اس پہ پورا اترنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت افغان طالبان کابل کے انتہائی قریب پہنچ گئے ہیں۔ طالبان نے کابل کے قریب ترین علاقہ سروبی، جو کابل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس پر مکمل قبضہ اور اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو سروبی کا ضلع ہے، یہ کابل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور اب طالبان کابل کے گرد اپنا گھیراؤ جو ہے وہ تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ کابل کی طرف ان کی پیش قدمی جاری ہے۔ اسی طرح افغان طالبان آج جو تاریخی شہر ہے غزنی، جو سلطان محمود غزنوی کا شہر ہے، سلطان محمود غزنوی آپ کو پتہ ہے سومنات کے مندر پہ حملوں کے حوالے سے وہ بڑے مشہور ہیں اور ایک تاریخی شخصیت ہے۔ ان کا آبائی شہر ہے غزنی۔ غزنی کے اندر بھی طالبان گھس چکے ہیں، اور غزنی شہر کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں کافی علاقوں پہ طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور وہاں پہ سرکاری فوج کے ساتھ ان کی شدید لڑائی جاری ہے، اور امکان ہے کہ یہ شہر بھی آنے والے چند دنوں میں طالبان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح طالبان نے قندوز میں بھی اپنی کارروائیاں کی ہیں۔ قندوز ایک صوبہ بھی ہے اور ایک شہر بھی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ قندوز شہر میں بھی طالبان بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں، اور قندوز کے بھی بڑے علاقے پہ طالبان نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور قندوز شہر کے اندر بھی افغان فوج پسپا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پسپا ہو رہی ہے، یا وہ اپنے ہتھیار ڈال رہی ہے، یا فرار ہو رہی ہے۔ لیکن افغان فوج یعنی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا مقابلہ کرنے کا ان کا موڈ نظر نہیں آ رہا۔ قندھار کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ رات گئے آپ نے یہ ڈیولپمنٹ تو آپ نے سن لی تھی کہ قندھار میں انڈین قونصل خانے پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان نے انڈین قونصل خانے کے اندر سے ویڈیوز بھی اپنی جاری کی، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ قندھار کا 50% جو علاقہ ہے وہ طالبان کنٹرول کر چکے ہیں۔ وہاں پہ اپنا مکمل کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا ہے، اور اس کی تصدیق جو طالبان کی جو قندھار کی میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، قندھار کی میونسپل ایڈمنسٹریشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان نے قندھار کے 50% حصے پہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور باقی حصے پہ کنٹرول کے لیے طالبان کی جو لڑائی ہے وہ افغان سرکاری فوج کے ساتھ اس وقت جاری ہے۔ ایسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی نے آج پھر یعنی کہ اس بات کا اعادہ کیا ہے۔ ترک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی افغانستان میں اپنی فوجیں رکھے گا، یعنی بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے صرف اپنی فوجیں رکھ لیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ترکی کا وہاں پہ اپنی فورسز رکھنے کا جو مقصد ہے وہ شمالی اتحاد بالخصوص جنرل رشید دوستم کو اسلحہ فراہم کرنا ہے، اور شمالی اتحاد کی معاونت کرنی ہے، اور کسی طرح ترکی کوشش کرے گا کہ وہاں پہ شمالی اتحاد کی حمایت یافتہ حکومت کابل کے اندر جو ہے وہ قائم رہے۔ کسی بھی طرح طالبان اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنے میں ناکام رہے۔ طیب اردگان کا یہ جو فیصلہ ہے، اس کا تاریخ یعنی اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ میری اپنا ذاتی رائے ہے کہ طیب اردگان کے اس فیصلے سے صرف اور صرف طیب اردگان کی ذات کو اور ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچے گا،
یہ مقبولیت ان کی ترکی کے اندر بھی کم ہوگی اور ترکی کے باہر بھی کم ہوگی، اور اسی طرح طیب اردگان اپنے اس فیصلے کے ذریعے ترکی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائیں گے، اور اس کا صرف اور صرف جو ہے وہ ترکی کو نقصان ہوگا، ترکی گھاٹے میں رہے گا۔ طیب اردگان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے، کیوں کہ افغانستان میں امن و امان کے حوالے سے جتنی بھی بات چیت نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، مطلب جو کابل امن مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں ترکی پوری طرح شامل تھا۔ وہ مذاکرات قطر کے دارالحکومت میں ہوئے ہوں، وہ مذاکرات ماسکو میں ہوئے ہوں، وہ مذاکرات پاکستان میں ہوئے ہوں، کہیں بھی ہوئے ہوں، ان مذاکرات میں ترکی شامل تھا، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 11 ستمبر 2021 تک افغانستان کے تمام علاقوں سے تمام غیر ملکی افواج بشمول یعنی ترکی، تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی، اور افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان خود کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان اپنے اس معاہدے سے پھر گئے ہیں، اور اپنے اس معاہدے سے انہوں نے اپنی جو ساکھ ہے اس کو بالکل انہوں نے میری نظر میں زیرو کر دیا ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طیب اردگان سے بڑا منافق لیڈر یعنی کہ اس وقت پوری مسلم امہ میں یعنی کہ کوئی نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں مسلم امہ کا لیڈر یعنی بنوں گا یا میں ہوں، لیکن اپنے اس عمل کے ذریعے طیب اردگان نے اپنے آپ کو صرف اور صرف امریکہ کا اور مغربی طاقتوں کا ایک ٹٹو جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور اس سے ترکی کی جو ساکھ ہے اس کو انہوں نے خود بڑا شدید نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ خاص طور پہ ترکی کی جو ساکھ ارطغرل ڈرامے اور مختلف ڈرامہ سیریز جو یعنی مختلف ممالک میں بالخصوص پاکستان میں جو جس طرح وہ دیکھی گئیں یا دکھائی گئیں، اس کے حوالے سے ترکی کی جو ساکھ مطلب بنی تھی اسے طیب اردگان نے شدید نقصان مطلب پہنچایا ہے، اور شدید نقصان پہنچائیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ ترک عوام، ترکی کی اسٹیبلشمنٹ، ترکی کے ذمہ دار لوگ طیب اردگان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور کریں، اور ترکی اب وہ کیا کر لے گا جو وہ ترکی امریکہ اور نیٹو جیسی افواج کی موجودگی میں یا ان کے ساتھ افغانستان میں رہ کے ترکی نہیں کر سکا، اور اب وہ ترکی اکیلے جو ہے وہ کر پائے گا، یہ سمجھنے سے بالاتر ہے۔ لیکن ترکی کا وہاں پہ فوج رکھنے سے صرف اور صرف یا اس کا نقصان ترکی کو ہوگا۔ بالآخر ترکی کو بھی امریکہ کی طرح، نیٹو کی طرح اور افغان فورسز کی طرح یا دوسری غیر ملکی فوجوں کی طرح، امریکہ اور نیٹو کی طرح ترکی کو بھی اپنی فوجیں نکالنا پڑیں گی۔ لیکن بہتر ہے کہ ترکی باعزت طور پہ اپنا یہ فیصلہ جو ہے یہ یعنی واپس مطلب لے، اور نیٹو اور امریکہ کے ساتھ 11 ستمبر 2021 سے پہلے ترکی بھی اپنی فوجیں وہاں سے وڈرا کرے، تاکہ کسی قسم کی مسلم امہ کے اندر اور عالم اسلام کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو، اور مسلمان کے سامنے نہ ہو، کیونکہ طالبان واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں، اور وہ تمام مسلم امہ کو انہوں نے یہ بات نوٹ کروا دی ہے کہ طیب اردگان اپنی فوجیں افغانستان میں رکھنے کا فیصلہ کر کے غلط کر رہے ہیں، اور اگر معاہدے کے مطابق ترکی نے 11 ستمبر 2021 تک اپنی فوجیں باہر نہ نکالیں تو ہم ترک فوجوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا ہم نے امریکہ اور نیٹو فورسز کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایسے میں طالبان حق بجانب ہوں گے، کیونکہ ترکی معاہدے کی خلاف ورزی یقیناً مطلب کر رہا ہے۔ لہٰذا طیب اردگان جو بھی نقصان ہوگا، یہ جو بھی اس کے نیگیٹو پہلو جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اس کے تمام تر ذمہ دار طیب اردگان خود ہوں گے۔ لہٰذا ترکی کو چاہیے کہ وہ اشک ناخن لے اور اپنی افواج امریکہ اور نیٹو کی طرح 11 ستمبر 2021 تک اپنی فوجیں ترکی بھی وہاں سے نکال لے، تاکہ یہ خون خرابہ مزید دو مسلمان ممالک کے درمیان یا طالبان اور ترکی کے درمیان نہ ہو۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔